نمل اس نے پیپر مکمل کر لیا تھا اور ابھی امتحانی دورانیہ ختم ہونے میں 15 منٹ تھے جب تک ممتحن ٹیچر نے اسے وہیں بیٹھے رہنے کو کہا تھا۔ حنین پرچہ الٹا کر کے بیٹھی، لکھ لکھ کر دکھتی انگلیوں کے جن پہ کہیں کہیں انک لگی تھی کو سہلا رہی تھی۔ اسے پیپر کر کے پڑھنے کی عادت نہیں تھی اور بعد میں باہر لڑکیوں کے گروپ میں کھڑے ہو کر ایک ایک جواب ملانے سے تو وہ بھاگتی تھی۔ آدھے جواب تو وہیں غلط نکل آتے تھے۔ بس 3 پرچے مزید اور پھر BA ختم۔ شکر، اس نے خود کو تسلی دی۔ پھر ادھر ادھر دیکھا، لڑکیاں سر جھکائے دھڑا دھڑ لکھ رہی تھیں۔ امتحانی عملے کی خواتین کڑی نظروں سے دیکھتی ٹہل رہی تھیں۔ حنین کی نظریں روشنتان تک گئیں۔ 3 3 3 1 ٹوٹل ہوئے 10۔ وہ اسی طرح کھڑکیاں، دروازے، سڑک کنارے درخت گنا کرتی تھی اور وہ بھی 10 10 کے گروپ بنا کر پھر سے شروع کرتی۔ سارے دروازے گن کر اس نے ایک خشک سیاہی والا قلم نکالا اور اس کی نب کو کرسی کے بازو پر رگڑ کر اندیکھے الفاظ لکھنے لگی۔ وہ عموماً پھول بناتی یا تکون اور پھر اپنا نام لکھنا شروع ہو جاتی۔ حنین یوسف، حنین حنین اور لاشعوری طور پر اس کے بنا سیاہی والے قلم نے لکھنا شروع کر دیا۔ ہاشم کاردار، ہاشم ہاشم۔ وہ ایک دم چونکی، پھر قدرے گھبراہٹ سے ادھر ادھر دیکھا۔ چہرے کا رنگ تھوڑا سرخ ہوا، بے چینی سے ماتھے پہ گرے بال ٹھیک کیے۔ جو بات کسی سے نہ کہی ہو وہ اچانک باہر نکل آئے، جیسے بھرا ہوا گلاس چھلک جاتا ہو تو انسان کو اپنے ہی ہاتھوں سے ڈرنے لگتا ہے۔ اس نے قلم رکھ کر پھر آنکھیں بند کیں۔ نظروں کے سامنے وہ چند لمحات، چند گھڑیاں گزریں جب اس نے ہاشم کو دیکھا تھا یا اس سے ملی تھی۔ خاندانی دعوتیں، تہوار۔ وہ ان کی ماں کے سوتیلے بھائی کا فرسٹ کزن تھا، ہر وقت مسکراتا ہوا، بہت شاندار اور متاثر کن، مگر ایک دور کا رشتہ دار اس کے قریب کھڑے ہو کر اس کو دیکھنا ایسے ہی تھا جیسے بندہ آئیفل ٹاور کے نیچے ہجوم میں کھڑا ہو۔ مگر اب آئیفل ٹاور تک گئے بھی کتنا عرصہ ہو گیا تھا۔ خاندان میں دور دور تک کوئی ایسی تقریب نہیں ہوئی جس میں اس کی ایک جھلک بھی نظر آ جاتی۔ پتہ نہیں دوبارہ کب اسے دیکھے گی، اس نے بے دلی سے سوچا اور خشک نب سے پھر تکون بنانے لگی۔ پھر پھول، پھر حنین اور پھر ہاشم۔ ہاشم نے دروازے پہ دستک دی اور ہینڈل پکڑ کر دھکیلا۔ اندر آفس میں پرسکون خاموشی تھی۔ وہ اپنے کرسی پر بیٹھی، تھرموس سے پیالی میں چائے اونڈیل رہی تھی۔ قریب ہی فائلز اور موٹی سیاہ جلدوں والی کتابیں رکھی تھیں۔ زمر نے بس ایک نظر اسے دیکھا، پھر خاموشی سے چینی دان اٹھایا۔ مجھے پھیکی چائے پسند ہے۔ ہاشم نے مسکرا کر اسے منع کیا۔ دروازہ بند کر کے اندر آیا، کرسی کھینچی، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھ گیا۔ کوٹ کا بٹن کھولا اور اس کے سامنے سے پیالی اٹھا کر لبوں سے لگائی۔ زمر نے ابرو اچکا کر چینی دان واپس رکھ دیا اور فائل کے صفحے پلٹنے لگی۔ 2 3 گھونٹ بھر کے ہاشم نے پیالی میز پر رکھی، پھر خوشگوار مسکراہٹ سے اس کو دیکھ کر بولا، سو ہم اب ٹھیک ہیں آپس میں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ وہ فائل پہ چہرہ جھکائے سنجیدگی سے بولی، شاید نہیں، کیونکہ جس طرح ابھی باہر آپ میرے ہیئر کٹ اور سوٹ کو درمیان میں لائیں۔ ہاشم نے ذرا سے شانے اچکائے۔ اس پر میں صرف اتنا کہوں گا کہ آپ ایک منتقم مزاج خاتون ہیں۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر سنجیدگی سے ہاشم کو دیکھا۔ اگر اگلی دفعہ آپ نے یوں کسی کو میرے سامنے ہراساں کرنے کی کوشش کی تو ہم اس کے بعد ٹھیک نہیں ہوں گے۔ از دیٹ کلیئر؟ کرسٹل۔ ہاشم نے پیالی سے دوبارہ گھونٹ بھرتے ہوئے مسکرا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کے گھنگریالے بال کیچر میں آدھے بندھے تھے، ناک کی لونگ چمک رہی تھی اور سکیڑی ہوئی آنکھوں میں ٹھنڈی بے رخی تھی۔ میں اپنی جاب کر رہا تھا، پھر بھی معافی مانگتا ہوں۔ آپ کو مانگنی بھی چاہیے۔ وہ پھر فائل کی طرف متوجہ ہو گئی۔ چند لمحے کے لیے ہاشم کچھ نہ بولا تو زمر نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ مجھے یقین ہے آپ صرف سوری کرنے نہیں آئے، آپ کو کوئی فیور چاہیے۔ فائل بند کر کے وہ پیچھے ہو کر بیٹھ گئی۔
کہیے، میں سن رہی ہوں۔ ہاشم نے مسکرا کر ایک پیپر بیگ سامنے رکھا۔ زمر نے اسے کھولا۔ اندر سے ایک کارڈ نکلا۔ کیا آپ دوبارہ شادی کر رہے ہیں؟ اسی سرد انداز میں مسکرا کر زمر نے کارڈ سامنے کیا۔ وہ ہلکا سا ہنسا۔ میری بیٹی سونیا کی چھٹی سالگرہ ہے اور آپ انوائٹڈ ہیں۔ زمر نے کارڈ دیکھا۔ وہ مستطیل ڈبے میں رکھا تھا، کسی شیلڈ کی طرح۔ سب سیاہ تھا اور سامنے سنہرے ربن سے وہ بنا ڈھکن کا ڈبہ بند ہوتا تھا۔ اندر ایک چھوٹا سا RSVP کا کارڈ بھی رکھا تھا، جس کی ایک سطر میں شرکت کرنے کی حامی اور دوسرے میں معذرت تھی، اور دونوں کے آگے خالی کھانے بنے تھے۔ تھینک یو ہاشم، میں کوشش کروں گی، وعدہ نہیں کرتی، مگر انویٹیشن اور پیپر میں فرق ہوتا ہے۔ اس نے کارڈ بے نیازی سے میز پہ ڈال کر اسی ٹھنڈے پرسکون انداز میں پوچھا۔ ہاشم نے آبرو سے پیپر بیگ کی طرف اشارہ کیا۔ زمر نے دیکھا، اس میں ایک اور کارڈ بھی تھا۔ اس نے وہ نکالا۔ اس میں درج تھا، سعدی یوسف اینڈ فیملی۔ ہاشم نے غور سے زمر کے بدلتے تاثرات دیکھے۔ اس کی آنکھوں میں تکلیف ابھری، چہرے پہ مضطرب سا احساس نمایاں ہوا۔ پھر وہی خاموشی چھا گئی اور اس نے بے تاثر آنکھوں سے ہاشم کو سوالیہ انداز میں دیکھا۔ آپ اسے کوریئر کر دیں یا ہینڈ ڈیلیوری؟ نہ وہ میرے کوریئر کرنے سے آئے گا، نہ خود بلانے سے، مگر آپ کہیں گی تو وہ آئے گا۔ زمر نے دھیرے سے شانے اچکائے۔ میں اسے بھجوا دوں گی، کہلوا بھی دوں گی، مگر وہ اپنی مرضی کا مالک ہے۔ آپ کسی کو مجبور تو نہیں کر سکتے نا؟ وہ پہلے جیسے انداز میں بول رہی تھی، مگر سمندر میں پتھر پھینکنے کے بعد بنتے دائرے ابھی تک پھیل رہے تھے۔ نہ میں آج پیدا ہوا ہوں، نہ آپ۔ ہم دونوں جانتے ہیں کہ وہ آپ کا کہنا نہیں ٹالے گا۔ ہاشم ذرا آگے ہوا۔ اس کی آنکھوں میں گہری سنجیدگی تھی۔ شادی کو میری پارٹی میں ہونا چاہیے، کسی بھی طرح۔ آپ اسے وہاں لے آئیں۔ زمر نے جواب نہیں دیا، وہ بس کارڈ کو دیکھتی رہی۔ ہاشم کپ رکھ کر واپس پیچھے ہوا اور اس کے چہرے کو مسکرا کر پڑھتے ہوئے نرمی سے پوچھا، وہ کیا کر رہا ہے آج کل؟ جاب۔ وہ کسی سوچ میں تھی۔ ہاشم خاموش رہا۔ چائے ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ ہاشم نے پھر آخری گھونٹ اندر ڈھیلا اور ذرا آواز سے پیالی رکھی۔ زمر نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور ہلکے سے اثبات میں سر ہلایا۔ آپ ابھی بھی یہیں ہیں؟ یعنی آپ کو کوئی اور فیور بھی چاہیے؟ ہاشم نے مسکرا کر سر کو خم دیا اور بولنے کے لیے لب کھولے کہ میرا جواب انکار ہے۔ وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ ابھی میں نے کچھ کہا ہی نہیں۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ دائرے پھیل پھیل کر مٹ چکے تھے اور وہ سنبھل چکی تھی۔ آپ کو سرکار بنام عبدالغفور میں سیٹلمنٹ چاہیے، مگر نہیں، ہم ٹرائل پہ جا رہے ہیں۔ ہاشم کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ اس نے واقعی حیرت سے ابرو اٹھائے۔ لیکن یہ ایک ایکسیڈنٹ تھا، غلطی ڈرائیور کی نہیں تھی۔ پھر بھی وہ دیت دینے کو تیار ہے۔ وہ ایک 16 سال کی لڑکی تھی جو اس ایکسیڈنٹ میں مر گئی۔ ہاشم، ہم ٹرائل پہ جا رہے ہیں۔ اگر لڑکی کا خاندان دیت دینے پر راضی ہو گیا، تب پروسیکیوٹر کیا خیال ہوگا؟ تب پروسیکیوٹر اپنی جیب سے دیت جتنی رقم ادا کر کے متاثرہ خاندان کو مجبور کر دے گا کہ وہ ٹرائل پہ جائے۔ اوہ، آپ خود یہ رقم ادا کریں گی ان کو؟ اس نے مصنوعی حیرت سے ابرو اٹھائی۔ زمر پہلی دفعہ پورے دل سے مسکرائی۔ میں نے کہا ہم ٹرائل پر جا رہے ہیں، میں نہیں۔ سوری، مگر آپ کو شاید معلوم نہیں، یہ کیس میں ہینڈل نہیں کر رہی۔ یہ پروسیکیوٹر بصیرت کا کیس ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش رہ گیا۔ بھویں سکیڑ کر اس نے واقعتاً اچنبھے سے زمر کو دیکھا اور پھر سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ 50,000 کا ہیئر کٹ اور 2.5 لاکھ کا سوٹ، واقعی آپ ایک منتقم مزاج خاتون ہیں۔ بظاہر مسکراتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، آپ نے جان بوجھ کر یہ کیس انہیں دیا، کیونکہ جب انہیں معلوم ہوگا کہ ڈیفینس میں ہاشم کاردار ہے تو وہ کبھی اسے سیٹل نہیں کریں گے۔ گڈ، ویری گڈ۔ زمر نے مسکرا کر ابرو اچکائے۔ میں معاف نہیں کیا کرتی ہاشم، یو نو دیٹ۔ کیا میں اب بھی آپ کی پارٹی میں انوائٹڈ ہوں؟ بالکل، اور آپ شادی کو بھی لائیں گی۔ ہمارے ذاتی تعلقات اس وجہ سے متاثر نہیں ہو سکتے۔ وہ مسکرا کر اٹھا، کوٹ کا بٹن بند کیا، بار بار بجتا موبائل سائلنٹ کیا،
پھر اسی لسان سے بولا، میں اس کیس کو سیٹل کروا لوں گا، ہاشم سب سنبھال لیتا ہے، یو نو دیٹ۔ باوجود اس کے بصیرت صاحب کے پاس آج کے بعد بہت وقت ہوگا۔ اس نے سمندر میں دوسرا پتھر پھینکا۔ کیوں؟ آج کیا ہوا ہے؟ ان کے کیس کا فیصلہ جو آ گیا ہے۔ کس کیس کا؟ وہ اب ایک سطر کو انڈر لائن کر رہی تھی۔ ہاشم نے جواب نہیں دیا۔ زمر نے دوسری سطر انڈر لائن کی۔ پھر ایک دم اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ کس کیس کا؟ اس کے سوال کی نوعیت مختلف تھی۔ آنکھوں میں بے پناہ شوق اور اضطراب تھا اور چہرہ سفید پڑتا جا رہا تھا، جیسے سنہرے صحرا میں اچانک سے برف باری ہو جائے۔ اوہ، آپ کو نہیں معلوم تھا؟ مجھے بھی ابھی پتہ چلا۔ ہاشم کو جیسے بہت افسوس ہوا۔ کیا فیصلہ آیا؟ اس نے اگلی سانس میں پوچھا۔ وہ جگہ سے اٹھی بھی نہیں۔ گردن اٹھا کر ہاشم کو دیکھتی بالکل ساکن تھی۔ ناٹ گلٹی، ہر الزام سے بری۔ ہاشم نے ہمدردی سے سر جھٹکا۔ آئی ایم سوری۔ پھر دوبارہ سے بجتے موبائل کی طرف متوجہ ہوتے باہر نکل گیا۔ کوریڈور میں آ کر اس نے تلخ مسکراہٹ اس کے آفس کے بند دروازے کو دیکھا۔ میں بھی معاف نہیں کرتا، یو لٹل بچ، اور سر جھٹک کر آگے نکل گیا۔ اندر زمر ابھی تک اسی طرح بیٹھی رہی۔ صحرا میں برف باری ہنوز جاری تھی۔ یہی جنوں کا، یہی توقع دار کا موسم۔ دوپہر سپہر میں بدل گئی، مگر اس جیل کا آہنی گیٹ ویسے ہی تپ رہا تھا۔ باہر نکل کر اس نے سنہری آنکھوں کی پتلیاں سکیڑے ادھر ادھر کسی کو تلاش کیا، اور پھر وہ اسے نظر آ گیا، دور گاڑی کے دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا، سعدی۔ اسے آتا دیکھ کر سعدی بھی مسکراتے ہوئے آگے بڑھا۔ دونوں نے قدم قدم فاصلہ عبور کیا اور آمنے سامنے آئے۔ فارس اپنے بھانجے سے 2 انچ لمبا تھا۔ اس نے مصافحہ کے لیے ہاتھ یوں بڑھایا جیسے آرم ریسلنگ کے لیے پنجہ بڑھاتے ہیں۔ سعدی نے جوابی پنجہ اس کے ہاتھ سے ملایا۔ فاتح کا نشان۔ سعدی مسکرا رہا تھا، فارس سنجیدہ تھا۔ کہاں چلیں؟ سعدی نے کار میں بیٹھ کر پہلا سوال پوچھا۔ ہمارے گھر یا کردار کی طرف؟ قبرستان۔ سعدی نے کہہ کر گاڑی اسٹارٹ کر دی۔ فارس نے ایک نظر دونوں کی سیٹوں کے درمیان گیئر کے ساتھ خانے میں رکھے سعدی کے موبائل کو دیکھا اور پھر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ میں آؤں؟ قبرستان کے سرے پہ گاڑی روک کر سعدی نے پوچھا۔ مجھے تنہائی کی عادت ہے، وقت لگے گا۔ یہ واضح نہ تھا، کہہ کر وہ نکل گیا تھا۔ سعدی خاموشی سے اسے جاتے دیکھتا رہا۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کا موبائل اب خانے میں نہیں پڑا تھا۔ قبرستان میں ان 2 قبروں پر فاتحہ پڑھ کر وہ اٹھ گیا، پھر ایک درخت کی اوٹ میں آیا جہاں سعدی اسے نہیں دیکھ سکتا تھا، اور اس کے موبائل پر نمبر ڈائل کیا۔ ہاں اسٹیفنی، غازی بول رہا ہوں۔ بات کرتے ہوئے عادتاً کان کی لو کو 2 انگلیوں سے مسل رہا تھا۔ ہاں، میں باہر آ گیا ہوں۔ بات سنو دھیان سے، مجھے کچھ چیزیں چاہیے، کل شام تک تیار ہو۔ میری گن، میرا چاقو، ایک بلو پاسپورٹ، 2 مختلف شناختی کارڈ، میری تصاویر اور میرے نام کے ہوں مگر گورنمنٹ ایشوڈ ہوں، اور اس کے علاوہ وہ جدید اسلحے کی چند نام گنواتا رہا، پھر رک کر جیسے اکتاہٹ سے اس کی بات سنی۔ جو کہا ہے وہ کر کے دو، زیادہ سوال مت کرو۔ کال بند کر کے ریکارڈ مٹایا اور ایک آخری نظر ان 2 قبروں پر ڈالی۔ زرتاشا فارس غازی، وارث غازی چند لمحے وہاں کھڑا رہا، پھر ان دونوں سے کچھ بھی کہے بغیر واپس آ گیا۔ کار میں سعدی ادھر ادھر ہاتھ مارتا کچھ تلاش کر رہا تھا۔ کیا ہوا؟ پتہ نہیں، موبائل کدھر رکھ دیا؟ یہ تمہاری سیٹ کے پیچھے گرا ہے۔ سعدی نے چونک کر دیکھا۔ اس کا موبائل پیچھے نشست کے نیچے گرا تھا، جیسے اگلے خانے سے سلپ ہو کر پیچھے گر گیا ہو۔ سعدی نے شکر کرتے ہوئے فون اٹھایا اور گاڑی اسٹارٹ کر دی۔ کیا تمہیں حیرت نہیں ہوئی کہ جج نے مجھے رہا کر دیا؟ فارس کھڑکی سے باہر دیکھتا ہوا بولا۔ سعدی نے شانے اچکائے۔ آپ نے وہ قتل نہیں کیے، میں جانتا ہوں۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ پوری دنیا تو یہی سمجھتی ہے۔ اور وہ جج، وہ اتنی آسانی سے کیسے مانا؟ مجھے حیرت ہے۔ کہتے ہوئے مڑ کر غور سے سعدی کا چہرہ دیکھا۔